وقفے سے قبل ہم معیشت کو درپیش چیلنجز جو کہ الارمنگ صورتحال بھی اختیار کرتے نظر آئے ہیں اس پر تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس میں بہت اہم پہلو رہا ہے بے قابو امپورٹس اور ایکسپورٹس میں صرف نسبتاً معمولی سا اضافہ۔ یہ ڈسپیرٹی کسی بھی معیشت پر ہتھوڑے برساتی ہے اور یقیناً پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے۔ امپورٹس ہم نے دیکھا ہے کہ شتر بے مہار کی طرح سے بڑی ہیں اور ایکسپورٹس میں بہت ہی معمولی سا اضافہ ہو رہا ہے۔ تجارتی خسارے نے معیشت کی چولے ہلا دی ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں نے غیر ضروری درآمدی اشیاء، لگژری گاڑیاں امپورٹ کرتے ہوئے اربوں ڈالر جھونک دیے ہیں۔ اس مالی سال کے پہلے 2 مہینوں میں 12 ارب 6 کروڑ ڈالرز کی امپورٹس ہوئی، جبکہ 4 ارب 57 کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹ، یعنی 2 مہینوں میں 7 ارب 49 کروڑ ڈالر کا تجارتی خسارہ۔ امپورٹ بل میں اضافے کی ایک بڑی وجہ پیٹرولیم مصنوعات، کروڑا ویکسین، صنعتی مشینری، گندم، کپاس اور چینی کی درآمد ہے، مگر عالمی منڈی میں خام تیل اور LNG کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے انرجی امپورٹ بل میں بھی 103% اضافہ ہوا ہے اور 3 ارب ڈالر کی پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کرنی پڑی ہے۔ مگر تشویش کی بات یہ ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود جولائی اور اگست میں گندم اور چینی سمیت فوڈ امپورٹس میں 50% سے 1.5 ارب ڈالر یعنی کہ 250 ارب روپے کی ہم نے فوڈ امپورٹس کی ہیں۔ حیران کن بات ہے کہ اس مالی سال جولائی اور اگست میں 9200 سے زائد لگژری گاڑیاں امپورٹ ہوئی ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 3 گنا یعنی 300% زیادہ ہیں۔ بہرحال وزیر خزانہ شوکت ترین اس کوتاہی کو کنٹرول کرنے کے لیے پرعزم ہیں، مانتے ہیں کہ حکومت سے کوتاہی ہوئی ہے۔ ابھی تو آپ کا جو ہے ظاہر ہے آپ کی ریمیٹنسز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو بچا رہی ہیں، اور آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً ابھی میرے خیال میں ہوگا کوئی 9% ہوگا آف GDP، اور آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ 20% سے اوپر ہیں آف GDP، تو وہ ایک امبیلنس ہے۔ تو میرے خیال میں ہوا تھوڑی ہم نے ایک ہمارے سے کوتاہی ہوئی، لیکن اب ہم اس کو کنٹرول کر دیں۔ ہم نے آج بیٹھ کے ڈیسیژنز لیے جو پتہ چل جائے گا مارکیٹ کو کہ ہماری جو میجر بڑی امپورٹس ہیں اور جو لگژری امپورٹس ہیں، جو ایک قسم سے نان اسینشیل امپورٹس ہیں، اس کو ہم نے تھوڑا سا کے اوپر ڈیوٹیز زیادہ کر دیں گے تاکہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو تھوڑا کم کر دیں گے، تو انشاءاللہ یہ مینیج ہو جائے گا۔ مجھے اس میں زیادہ کوئی فکر نہیں ہے۔ اس سال بجٹ میں حکومت نے مقامی تیار شدہ گاڑیوں پر ٹیکسز میں کمی کر کے متوسط طبقے کے لیے ذاتی گاڑی خریدنا آسان بنانے کی کوشش کی تھی۔ مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں گاڑیوں کی سیلز میں 87% اضافہ ہوا۔ آج عارف حبیب لمیٹڈ کی ریسرچ میں کہا گیا کہ صرف پچھلے مہینے بینکوں سے 326 ارب روپے گاڑیوں کی فائنینسنگ ہوئی ہے۔ اس وقت ملک کی شاہراہوں پر جاپانی، چائنیز، کورین، ملیشین، پاکستانی کمپنیز کی گاڑیوں کے نئے برانڈز، نئے ماڈل رواں دواں ہیں، لیکن ان گاڑیوں کے پارٹس اور خام مال بھی امپورٹ کیے جاتے ہیں۔ 4 ماہ قبل PTA نے 19 موبائل فون کمپنیز کو لائسنس جاری کیے تھے۔ اس مالی سال کے 2 مہینوں میں موبائل فونز کی امپورٹس میں تقریباً 7% کمی بھی آئی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ موبائل فون کمپنیز نے جولائی اور اگست میں 34 کروڑ 70 لاکھ ڈالر یعنی 55 ارب روپے کی مشینری اور ہارڈ ویئر اور ٹیکنالوجی مصنوعات امپورٹ کی ہیں جو کہ موبائل فون میں استعمال ہوں گی۔ یعنی موبائل فون سمیت پاکستان میں اسمبل تو ہو رہے ہیں، مگر پوری ٹیکنالوجی، خام مال، ہر چیز باہر سے ہی آ رہی ہے۔ بہرحال یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ جولائی اور اگست میں پچھلے مالی سال کے مقابلے میں ایکسپورٹس میں 27% اضافہ ہوا۔ پچھلے 2 ماہ میں ریکارڈ 5.36 ارب ڈالر کی ترسیلاتیں یعنی کہ ریمیٹنسز بھی موصول ہوئی ہیں، لیکن یہ جو چھپر پھاڑ ہمارا تجارتی خسارہ ہے، اس کی وجہ سے 2 مہینوں میں 2 ارب 29 کروڑ ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہو چکا ہے۔ پچھلے سال اس عرصے میں 83 کروڑ ڈالر کا سرپلس تھا۔ اس چیلنج کا بہت ہی اہم چیلنج ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب نجم علی کو، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں نیکسٹ کیپٹل کا، معاشی کاروباری امور کے بہت ہی مستند ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ نجم صاحب۔ الارمنگ ہے یہ سچویشن، ساری جتنا بھی ریفلیکشن ہم مارکیٹ میں اوور آل دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈیفیسٹ ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ پہ زبردست پریشر آیا ہے، سینٹرل بینک نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے ہیں، اپیرنٹلی تو الارمنگ سچویشن لگ رہی ہے۔ نہیں، میں الارمنگ تو نہیں کہوں گا اس کو، لیکن یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے ان اے سینس کہ اب اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ مجھے ایسا نہیں لگا اس امپورٹس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ مینیج نہ ہو سکے، جیسے شوکت صاحب نے ابھی بات کی کہ یہ مینیج ہو جائیں گی۔ ہمارے یہاں جو ایک پرٹیکولر ایشو امپورٹس میں آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرائس الاسٹیسٹی ان کی کم ہے، یعنی اگر آپ ایکسچینج ریٹ اگر اپنا روپی ڈی ویلیو کر بھی دیں اور ایکسچینج ریٹ آپ کا بڑھ بھی جائے تو یہ کم نہیں ہوگی، میرا حساب میں سمجھتا ہوں یہ کم نہیں ہوگی۔
کیونکہ ہماری نیچر آف کوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ ڈیوٹی ٹیکسز بڑھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں پڑے گا میرے حساب سے، بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، ظاہر ہے تھوڑا سا تو فرق پڑتا ہے، بٹ اتنا زیادہ نہیں پڑے گا جتنا کہ ضرورت ہے جتنی، کیونکہ ان کے جو خریدار ہیں وہ پرائس سینسٹیو نہیں ہے. پرائس سینسٹیو نہیں ہے. ہماری نیچر آف امپورٹس خاصی ایلیٹسٹ ہیں. آج گاڑی اگر وہ 1 کروڑ کی لوگ خریدتے تھے تو 1.5 کروڑ کی بھی خرید رہے ہیں، 2 کی بھی خرید رہے ہیں. تو اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے کہ جو بھی جنرل اگریمنٹ ہے ٹریڈ پہ، اس میں کوئی اگر کوئی شک ایسی ہے جس کے لحاظ سے کچھ چیزوں پہ پابندی لگائے، اگر روک رہا ہے تو بند کرنا پڑے گا، ورنہ یہ شاید صرف پرائس سے کنٹرول نہ ہو. اچھا، تو اب اس صورتحال میں فی الحال ہم ظاہر ہے کہ دنیا کا حصہ ہیں، WTO ہے، تمام معاملات ہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں ڈیوٹی ٹیکسز بڑھائیں، اور لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو، اس ڈیفیسٹ کو تو ہمیں قابو میں لانا ہی ہوگا نا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. جی وہ تو بالکل ہے، ورنہ تو بہت کرنٹ اکاؤنٹ پہ اگر نروسنس رہی تو پوری مارکیٹس کے لیے، ہماری فائنینشیل مارکیٹس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہمارے روپی کے لیے بھی کوئی بڑی بری خبر ہوگی. لیکن یہ کوئی میں ابھی سمجھتا ہوں کہ 2017-18 والی صورتحال بالکل نہیں ہے یہ، کیونکہ اس وقت جو امبیلنس تھا، اس وقت نہ ہمارے پاس ریزروز اتنے تھے مینیج کرنے کے لیے، نہ اس وقت ہماری جو کرنسی اتنی ایڈجسٹ ہوئی تھی جتنی آج ہوئی ہے. سو بہت مختلف صورتحال ہے. لیکن ٹھیک ہے، ایک گورنمنٹ کو ایک طرح کا جھٹکا یہ لگا ہے، تو یہ اس سے ان کو اب وہ اقدامات کر لینے چاہیے. اچھا، بیسٹ تو یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ امپورٹس کو اگر آپ کی ایکسپورٹس ہوں، آپ اس سے بیلنس کریں تو وہ بہتر ہوتا ہے. ہمارے پاس تو ریکارڈ ریمیٹنسز بھی آئی ہیں، RDA میں بھی پیسے آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی ایکسپورٹس بھی بڑھی ہیں، لیکن یہ امپورٹس اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ جو ایکسپورٹس تو بڑھانے کا جتنا پوٹینشیل ہے وہ تو یہی ہے. دیکھیں، گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا 2 ڈائلیما ایگزسٹ کرتے ہیں جو کرنٹ صورتحال ہے. امپورٹس کو کنٹرول کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کی ٹیکس کلیکشن بھی کم ہوتی ہے، جو کہ پچھلے 2 مہینوں میں بہت اچھی رہی ہے. تو وہ ہے. دوسرا، یہ الیکشن ایئر ہے تو گورنمنٹ کو ظاہر ہے ایک گروتھ بھی چاہیے، نہ صرف الیکشن کے لیے چاہیے، ویسے بھی گروتھ چاہیے، جس طرح سے ہماری اکنامک پرفارمنس رہی ہے پچھلے 2-3 سال میں. تو اگر وہ گروتھ کو کمپرومائز کرتے ہیں، امپورٹس، ظاہر ہے یہ امپورٹس جو ہیں اس میں سے کچھ ایسی بھی ہوں گی جو کہ آپ کی ایکسپورٹس میں بھی یوز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی ایک جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کے اندر اس کو بھی ایڈریس کرتی ہیں. تو گورنمنٹ بڑے اس وقت ایک مشکل مرحلے میں ہوگی کہ کس چیز کو، یا تو ایک بالکل بیلنس ویو لے، جو کہ مجھے لگتا ہے ان کو لینا چاہیے. لیکن گورنمنٹ اتنی انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے نا. اب تو جا رہے ہیں IMF کے پاس، وہاں پہ جا کے یہ اپنے نمبرز دینے ہیں، یہ کرنٹ اکاؤنٹ کی سچویشن دینی ہے. تو پھر یہ ڈسپلن اور اس کو قابو میں لانے کا IMF کا کیا فارمولا ہوگا؟ کیونکہ بہرحال اب ہم اس بڑی دگرگوں کیفیت کے ساتھ IMF کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. دیکھیں، جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے IMF کے حساب سے میں سمجھتا ہوں وہ تو فیئرلی پرائسڈ ہے، اس میں کوئی ایسی گنجائش مجھے نظر نہیں آتی. آئی تھنک لوگ نروس زیادہ ہو گئے، وہ ٹھیک ہے. انٹرسٹ ریٹ کی موومنٹ بنتی نہیں تھی، بٹ اسٹیٹ سینٹرل بینک نے بہت اچھا کیا کہ انڈیکیٹ کر دیا کہ ہم آگے چل کے بڑھا سکتے ہیں اس کو، اور ہم صرف پالیسی انسٹرومنٹ کے طور پہ ایکسچینج ریٹ کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، ہم انٹرسٹ ریٹ کو بھی ایڈجسٹ کریں گے. ویری گڈ سگنل اور بہت اچھی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. اگر اس کو لوگ غور سے پڑھیں تو اس سے ایک ری ایشورنس آتی ہے کہ مارکیٹ میں جو امبیلنسز کریٹ ہو رہے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، بٹ کوئی ابھی بھی ہم اپنی اکوموڈیٹو پالیسی جاری رکھیں گے. یہ جو امپورٹس کا ایشو آیا ہے میرا خیال ہے یہ ایڈریس ہو جائے گا، اور یہ اتنی الارمنگ جیسے کہ شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اتنی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. میرا خیال ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر دیکھیں نا، ایک بڑی امپورٹنٹ چیلنج ہے کہ یہ تمام چیلنجز تو ہیں اور اس کے ساتھ ہم IMF پروگرام میں بھی جا رہے ہیں، مگر اس حکومت کی بڑی ایک مقابلہ کم، وقت کم اور مقابلہ انتہائی سخت ہے. اگلے 1.5 سال میں ہم الیکشن کے قریب ہوں گے، اور اس سب کے باوجود ویسی گروتھ دکھانا جو لوگوں میں ایک ایکسائٹمنٹ ہو، جو وائبرنسی نظر آئے اکانومی میں، ساری چیزیں، یہ بڑا اپ ہل ٹاسک ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو غلطی نہیں ریپیٹ کرنی چاہیے کہ آخری 2 سال میں کوئی اس طرح کی سلپیجز ہو جائیں جس سے کہ اکانومی بالکل ہی ایک گروتھ دکھانے کے چکر میں یا انفلیشن کو آرٹیفیشلی کنٹرول کرنے کے چکر میں، جیسے پرائس ایڈجسٹمنٹس وغیرہ، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. جو ایک کوشنری اپروچ ہے جو کہ ہمارے سینٹرل بینک نے لی ہوئی ہے اس پہ چلیں. پولیٹیکلی بھی میں سمجھتا ہوں ان کو سوٹ کرتا ہے یہ. اگر کسی لوگوں کا غلط خیال ہے کہ اگر ہم نے اسپینڈنگ بڑھا لی تو شاید واہ واہ ہو جائے، گورنمنٹ مشکل میں آ سکتی ہے اگر یہ سلپیجز ہوئے. بہت بہت شکریہ جناب. نجم علی ہمارے ساتھ موجود تھے.